الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، محتشم سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت، ربیع الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں، اور میں اور آپ حضور کے تذکار حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے ذوق کی تسکین، قلب کا قرار، روح کی ٹھنڈک، ایمان کی تازگی، عشق و محبت کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ خصائل حضور کی سیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے، فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے معجزات کا عنوان ہے، شمائل حضور کے اعضائے نور کا تذکرہ جاں فضا ہے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر، خصائل پر، فضائل پر علماء نے بہت کام کیا، تصنیفات چھوڑیں، محدثین نے اس عنوان سے باب باندھے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی سیرت، حضور کے کردار کے عنوانات کتب میں نقش ہیں۔ حضور کی فضل و عظمت کے حوالے، حضور کے معجزات کا بیان، حضور کی رفعت کی کہانیاں اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان، یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا، اہل محبت کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل، حضور کی صورت کا بیان، حضور کے حلیہ نور کی باتیں، یہ بھی ترک نہیں ہوئیں۔ عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، ان کے خصائل کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ان کے شمائل کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی، لیکن
کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سر انور اور مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے۔ آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے خم کیسے تھے، حضور کی رنگت سے لے کر کے حضور کے اعضائے بدنیہ کے توازن، حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتب احادیث میں، شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بدنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا۔ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے، تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، حسن محمد کو دیکھ لو۔ کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے
کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور معنوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رانائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے، ایک گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سر پہ رکھ کے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو وہ صبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گیا، لیکن یہ عجیب کہانی ہے، سنا ہے تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے لفظوں کو ابھی ترتیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرا پہ پڑ گئی،
اب عبداللہ بن سلام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، چہرہ نور کو دیکھا، رخ زیبا کی زیارت کی، تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے محض حضور کو دیکھا، پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا۔ وہ خوبصورتی اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو تو میں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ خوبصورت قدم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ یہ حضور کے وصاف ہیں، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے، میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری،
کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان النبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پر گوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پر گوشت نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پر گوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھیں، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا۔ سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا، یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیس لہا اخمس، اور حضرت ہند بن نبی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے۔ اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر۔ اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے۔ اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی۔ اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا۔ سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی، اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناکہ پر جلوہ فراز تھے، تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی، میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے، ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا؟
یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے. تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ. جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے. میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں. یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا. ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا. اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا. یہ قدم اٹھ جائیں اللہ اکبر تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے. اور میرے امام بولے زہ عزت و اے طلائے محمد، زہ عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے. احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے اللہ اکبر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے. ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا. یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں. فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے. آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں. مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا. کنا قتل خلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی.
حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے. صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے. یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا؟ آقا کریم ممبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے. کھجور کا خشک تنا پڑا تھا. آج پہلا دن تھا کہ ممبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا. اب جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا. اس تنے ہنانا در ہجر رسول زارمی نالت چو ارباب عقول، جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گھگھی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی. اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں. بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا. حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور ممبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی. فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا. اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر پست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں، میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے. اس کا بھی علاج ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے. اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، کیونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا. یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے. تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے. اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز. لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر،
اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے۔ بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کر، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں، اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر! تو اب دوائی کس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہے وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ مجبور، وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا، اس کو اشتہار بھی بناتا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو، یار فلاں اتنے مرتبے، اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہے، اشراق بھی، تہجد بھی، فلاں فلاں بھی، بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے، مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا، اس کی طرف دیکھو۔ وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی 2 کما لیا تو کیا ہوا، اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو، سوکھے ہو جاؤ۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو۔ آپ گھر جاتے ہیں،
جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے. وہ بھی ہے کہ جن کو دن میں ایک مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے. ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا, صابر پایا. سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے, آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے, ان کی بیٹیوں کے جو ہے وہ شوہر شہید ہو گئے, اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھے پھٹے ہوئے خیمے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا. یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے. تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری. اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا, اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر, اوکھے ویلے, سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں, بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو, تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے, ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے. اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے. یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی, جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی, اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے. تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے, وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے. جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی, خریدنی پڑتی, امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتے. آکسیجن کے سلنڈر نہیں, لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے. لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے. سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے, چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے, ہوائیں, زمین, آسمان. یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے, نہ اضافہ ہوتا ہے, نہ کچھ نہیں ہوتا. تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں, اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجتی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے, اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں, لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا, اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے, اس کا دل بنجر ہے, خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل کے اندر, اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے.